الله 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 وفقني يا الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ناظرین گرامی، آج کی یہ مجلس چوتھی مجلس ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر سے متعلق. اس سے پہلے کی مجلس میں الحمدللہ رب العالمین میں رب تک کی بات ہو چکی ہے. آگے العالمین سے بات شروع کی جاتی ہے اور کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ مالک یوم الدین تک تفسیر ہو جاوے. الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، خوبیاں خاص ہیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالن ہار ہے. العالمین عالم کی جمع ہے. جس کا معنی ہے دنیا اور اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ چیزیں. تاہم یہاں العالمین سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ عالم مختلف قسم کی جگہوں کا نام ہے. جیسے بچہ جب بطن مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو ماں کا پیٹ یہ اس کے لیے ایک عالم ہے. تو جب بچہ بطن مادر میں ہوتا ہے اس وقت بھی رب اللہ ہی ہے. وہاں سے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے ایک عالم ہے. جتنی بھی زندگی لے کر آتا ہے اتنی زندگی اس دنیا میں رہتا ہے، تو دنیا میں بھی اس بچے کا رب اللہ ہی ہے. دنیا سے منتقل ہو کر یہاں کی عمر مکمل کر کے پھر وہ انسان عالم برزخ کی طرف جاتا ہے، عالم قبر کی طرف جاتا ہے. وہ اس کے لیے ایک عالم ہے. وہاں پر بھی اس کا رب اللہ ہی ہے. عالم برزخ سے اٹھائے جانے کے بعد محشر میں اس کو جمع کیا جائے گا، وہ بھی ایک عالم ہے. وہاں کے حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. جس کے لیے جو مقدر ہوگا وہ اس میں جائے گا، وہ اس کے لیے ایک عالم ہے. غرض یہ کہ یہ عالم کے مختلف شعبے، مختلف حصے ہیں. جتنے بھی عالم ہیں، جتنی بھی قسم ہیں، ان تمام چیزوں کا رب اور مالک اللہ ہی ہے. بعض حضرات نے عالمین سے مخلوق کو بھی مراد لیا کہ ہر مخلوق ایک عالم ہے. یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق، چیونٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ایک عالم ہے. اس لیے کہ اللہ کے قدرت کے سارے عجائبات اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر قدرت کی نشانیاں اللہ رب العزت نے رکھی ہے. اور جو چیز اللہ کی قدرت، اس کی وحدانیت، اس کی ایکتائی کی طرف غماز ہو، وہ چیز عالم ہے. وہ چیز اللہ کی الوہیت کی طرف
نشاندہی کرنے والی ایک نشانی ہے۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی قدرت اور اس کی ایکتائی کی علامت اور دلیل موجود ہے، اس لیے ہر چیز ایک عالم ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ تو عالم کی جو بھی حالت ہو، جیسی بھی حالت ہو، جتنی بھی قسمیں ہوں، ان تمام چیزوں کا رب، ان تمام عالموں کا رب اور خالق مالک اللہ ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے یہاں پر العالمین جمع لائے، مختلف قسم کے عالم ہونے کی وجہ سے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں چیزیں رحمت سے مشتق ہے، اور یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ رحمت کا معنی ہوتا ہے دل کا نرم ہونا، دل کا نرم ہونا، رقت قلب، رأفت القلب، دل کا نرم ہونا، یہ رحمت کا معنی ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر رقیق القلب ہوتا ہے، اس کا دل اپنی مخلوق پر نرم ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہوتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ مہربان اللہ ہے اپنی مخلوق پر، نرم ہے۔ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، وہ زبردست بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن عموماً اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنا تعارف رحمان اور رحیم سے زیادہ کروایا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو رحم دل ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہ پیغام دیا کہ تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بہرحال رحمت کا معنی دل کا نرم ہونا۔ اللہ رحمان ہے، مہربان ہے، بڑا مہربان۔ الرحیم، اس کا بھی معنی بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے۔ البتہ ایک قانون ہے، عربی کا ایک قاعدہ ہے، کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، کہ اگر کسی لفظ میں حروف کی زیادتی ہو تو حروف کی زیادتی کی وجہ سے معانی میں بھی زیادتی آ جاتی ہے۔ اس لحاظ سے رحمان رحیم کے مقابلے میں ایک حرف زیادہ لیے ہوا ہے، تو اس کے اندر معنویت بھی رحیم کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی۔ اب یہ زیادہ کیسے ہوگی؟ چنانچہ مفسرین اس میں بارے میں لکھتے ہیں کہ رحمان کے اندر عموم کا معنی ہے، عمومیت ہے، اور رحیم کے معنی میں خصوصیت ہے۔ اور جس میں عمومیت ہوتی ہے اس کی معنویت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب عمومیت اس معنی کر ہے کہ بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے، کہ رحمان دنیا میں بھی مہربان اور آخرت میں بھی مہربان ہے، اور رحیم کا تعلق صرف آخرت سے ہے، کہ آخرت میں جو اللہ رب العزت کی
مہربانی ہوگی اس کے ساتھ رحیم کو بولا جائے گا، اس کا اطلاق رحیم کے ذریعے ہوگا۔ دوسرے قول کے مطابق رحمان کا تعلق اہل ایمان سے بھی ہے اور غیر اہل ایمان سے بھی ہے۔ جو مومن ہے اس پر بھی رحمان، اور جو غیر مومن ہے اس پر بھی رحمان، اس پر بھی مہربان۔ البتہ رحیم کا تعلق صرف اہل ایمان سے ہو جائے گا کہ رحیم یہ مہربان ہے، اور رحیم کی رحمت کا مستحق وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں اللہ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کا یقین ہو، اس کے اوپر رحیم کی رحمت ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں رحمان کا مظاہرہ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت دنیا میں ہر ایک کو دے رہا ہے، ہر ایک کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کو دے رہا ہے، کسی کو کم نہیں کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو غیر ایمان والا ہے وہ اللہ رب العزت کا باغی ہے، اللہ رب العزت سے اس نے غداری کا اعلان کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت کا منکر ہے، تو منکر ہے، غدار ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایک طرح سے فساد والا معاملہ کر رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا، لیکن وہ محروم نہیں کر رہا ہے، اس کو بھی کھلا رہا ہے، اس کو بھی پلا رہا ہے۔ اور عام طور سے اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہم پائیں گے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو زیادہ دیا ہے، وہ زیادہ خوش عیشی کی زندگی گزار رہے ہیں بنسبت اہل اسلام کے، مسلمانوں کے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ چمک دمک اور زیادہ خوش عیشی والی زندگی کا گزارنا یہ معیار کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار اللہ کے یہاں صرف اور صرف ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ہے۔ یہ دنیا کا زرق برق اللہ کے یہاں معیار کامیابی نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ رحمان کے اندر جو رحمت ہوتی ہے عمومیت کے ساتھ تو ہوتی ہے، عام ہوتی ہے، لیکن اس میں کمال نہیں ہوتا۔ عام رحمان کی رحمانیت جو ہے، رحمت ہے، وہ اتنی عام ہے کہ چاہے وہ اہل اسلام ہو، غیر اسلام ہو، حیوان ہو، جانور ہو، کیڑے مکوڑے ہو، حشرات الارض ہو، سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق ہو، ہر چیز اللہ کی رحمت سے ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو رحمت خداوندی اس کو مل تو رہی ہے لیکن کامل نہیں مل رہی ہے۔ کامل رحمت جو نصیب ہوگی، یعنی رحمت خداوندی کا کمال جہاں ظاہر ہوگا وہ آخرت میں ہے۔ آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی کے بعد وہ جو اس کی رحمت ہوگی اپنے مخلوق، اپنے نیک بندوں کے اوپر، وہ کامل رحمت ہوگی۔ تو کمال رحمت جہاں ہوگی وہ رحیم کی صفت ہے، اور جہاں کمال رحمت نہ ہو وہ رحمان والی صفت ہے، اس میں عمومیت ہوگی، کمال نہیں ہو۔ کمال رحیم کے اندر ہے، کمال رحمان کے اندر نہیں ہے، اس کی عمومیت کی وجہ سے۔ اور دنیا کے اندر رحمت کا کمال اس لیے بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی اس ظرف کو، دنیا کی اس جگہ کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ یہاں اللہ اپنی کامل رحمت کا مظاہرہ کر دے۔ دنیا وہ جگہ اور دنیا کا ظرف اس کے لیے متحمل نہیں ہے۔ کمال رحمت کے متحمل ہونے کے لیے آخرت چاہیے،
جیسے دنیا کے اندر انسان کی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، لا تدرکہ الابصار، انسان کی آنکھیں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، دیدار خداوندی کے لیے موت سے گزرنا پڑے گا اور آخرت میں جا کر اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، پھر وہاں دیدار نصیب ہوگی۔ یہ دنیا کے اندر یہ آنکھ اس لائق نہیں ہے، اس کی اہل نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا دیدار کر لیں۔ ایسے ہی یہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کی کامل رحمت کا اظہار ہو جاوے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان دونوں کے درمیان مطابقت یہ ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ دعویٰ ہو گیا۔ رب العالمین یہ اس کی دلیل ہو گئی، جس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تمام جہانوں کا اور اس دنیا وما فیہا کا، اس کی تمام مخلوق کا پالنہار اللہ ہی ہے، تربیت کرنے والا اللہ ہی ہے، اور تربیت کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے جس کی ضرورت پڑتی ہے تربیت کے لیے وہ ہے رحمت۔ رحمت کے بغیر تربیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رب العالمین کے بعد جو دوسری صفت بیان فرمائی، الرحمن الرحیم، الرحمن دوسری صفت، الرحیم تیسری صفت، جو دونوں ملا جلا کر جو ہے رحمت ہی سے مشتق ہے۔ رحمت اس لیے الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کو بیان کیا۔ یہاں تک سورہ فاتحہ کی اس چوتھی نشست اور مجلس کے اندر تفسیر کی گئی ہے۔ مالک یوم الدین اس کی تفسیر انشاءاللہ 5ویں مجلس میں بیان کی جائے گی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔